یہ ایک عام کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کی داستان ہے جو حق کو جھٹلاتا رہا یہاں تک کہ اللہ کی قدرت نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو غیر مسلم تھی اور روزہ رکھنا اس نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا، اور اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ گاؤں والے معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک سوکھے درخت سے دودھ نکلنے لگا۔ ناظرین، آپ یہ واقعہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ حیرت انگیز واقعہ سننے کے لیے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ابھی لائک سبسکرائب کر لو اور تیار ہو جاؤ ایک ناقابل یقین کہانی سننے کے لیے۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں زندگی بہت سادہ تھی۔ وہاں ایک معصوم بچی زینب اپنے والد درویش خان کے ساتھ رہتی تھی۔ درویش خان ایک سخت گیر شخص تھا جو ہمیشہ کہتا یہ دنیا بس انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، خدا کوئی نہیں ہوتا، سب اپنی قسمت خود بناتے ہیں۔ لیکن زینب کی معصوم ذہن میں ہمیشہ سوال آتے، اگر سب کچھ انسان نے بنایا تو وہ خود کیسے آیا؟ اگر روشنی ہے تو اندھیرا کیوں ہے؟ اگر زندگی ہے تو موت کیوں ہے؟ اس کے سوالات ہمیشہ ہوا میں تحلیل ہو جاتے کیونکہ اس کے والد کبھی جواب نہ دیتے۔ ایک رات ایک نئی امید، رمضان کا مہینہ آیا، لیکن اس بستی میں کسی نے روزے کا نام تک نہ لیا۔ زینب کا دل ہمیشہ اس چیز کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ ایک دن لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گئی تو اسے دور ایک بستی کی روشنی نظر آئی۔ وہاں کے گھروں میں ایک عجیب سکون تھا، ایک ایسا نور جسے آس پاس کبھی محسوس نہ کیا تھا اس نے۔ وہ آہستہ آہستہ قریب گئی تو ایک عورت نے مسکرا کر کہا، بیٹی آؤ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ زینب حیران تھی لیکن بھوک نے اس کے قدموں کو روکا نہیں۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور جب سب نے مل کر دعا کی تو اس کے دل میں ایک انوکھا سکون اترا۔ ایمان کی پہلی کرن۔ افطار کے بعد ایک بزرگ نے نرمی سے پوچھا، بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ زینب نے جھجکتے ہوئے کہا، میں جنگل کے اس پار ایک گاؤں میں رہتی ہوں، میں بس روشنی دیکھ کر یہاں آ گئی۔ عورت نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہ روشنی رمضان کی برکت ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہیں۔ زینب نے حیرت سے پوچھا، اللہ وہ کون ہے؟ بزرگ نے کہا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سانسیں دی، تمہیں زندگی دی اور جس نے اس کائنات کو بنایا۔ زینب کے دل میں عجیب سی کشش پیدا ہونے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس روشنی میں مزید وقت گزارے۔ پہلی بار روزہ رکھنے کا فیصلہ زینب جب واپس آئی تو اس نے کیا۔ اس کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جب اس کے والد جنگل گئے تو اس نے چھپ کر سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس روشنی کو خود محسوس کرے۔ دن بھر بھوک اور پیاس کے باوجود اس کے دل میں ایمان کی خوشبو تھی۔ شام کو وہ دوبارہ اس بستی میں گئی جہاں سب نے مل کر افطار کیا اور نماز پڑھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہو۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا، لیکن ایک دن اس کے والد کے دوست نے اسے بستی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ درویش خان تمہاری بیٹی مسلمانوں کے گاؤں جا رہی ہے، وہ ان کے ساتھ کھاتی ہے، رہتی ہے اور شاید مسلمان ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس کا والد آگ بگولا ہو گیا۔ جب زینب گھر آئی تو اس کے والد نے غصے میں آ کر کہا، یہ شربت لو اور میرے ہاتھ سے پیو۔ زینب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ابا میں نہیں پی سکی، میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر درویش خان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے زینب کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تو مسلمان ہو گئی ہے، تو نے میرے خلاف بغاوت کی ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن ہونٹوں پر ایک مضبوطی تھی۔ ابا میں نے حق کو پہچان لیا ہے، میں نے روشنی دیکھ لی ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ غصے میں آ کر درویش خان نے زینب کو ایک اندھیرے کمرے میں قید کر دیا۔ کئی دن گزر گئے لیکن زینب کا ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ وہ روزے رکھتی رہی، دعا کرتی رہی اور اللہ کو پکارتی رہی۔ روشنی کی جیت۔ جب مسلمانوں کو زینب کی گمشدگی کا پتہ چلا تو وہ سب اس کے گاؤں پہنچ گئے۔ بزرگ شخص نے کہا، ہم لڑنے نہیں آئے لیکن ہم حق کی گواہی دیں گے۔ درویش خان نے طنزیہ کہا، اگر تمہارا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ زینب کا دل دھڑکنے لگا کہ اس کے والد درویش خان غصے میں آگ بھولا ہو کر پتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ گاؤں کے درمیان کھڑے ہو کر گرج رہے تھے، اگر تمہارا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو مجھے کوئی ثبوت دو، مجھے دکھاؤ کہ واقعی کوئی خدا ہے۔ مسلمان بستی کے بزرگوں نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے اللہ اپنے نور سے اندھیروں کو مٹا دے اور حق کو ظاہر کر دے۔ اسی لمحے فضا میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی، سورج جیسے رک سا گیا ہو، ہوا تھم گئی۔ گاؤں والے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے اور پھر زمین ہلنے لگی۔ درویش خان کے گھر کے سامنے موجود ایک خشک درخت کے تنے میں حرکت پیدا ہونے لگی۔ وہ درخت جو سالوں سے سوکھا کھڑا تھا اچانک زندہ ہونے لگا۔ اس کی شاخیں آہستہ آہستہ سرسبز ہونے لگی، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اس میں جان ڈال رہی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
ایک بوڑھا شخص حیرت سے بولا۔ درخت کی شاخیں ہلنے لگی جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک سب کے سامنے اس درخت کے تنے پر اللہ کا نام ابھر آیا۔ وہ روشنی میں چمکنے لگا جیسے سونے سے تراشا ہوا ہو۔ درویش خان کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ یہ درخت جو ہمیشہ بے جان کھڑا رہتا تھا آج ایک گواہ بن چکا تھا۔ وہ ہوا میں جھک کر جیسے سجدہ کر رہا تھا اور پھر اس کی جڑوں سے ایک اور حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا۔ درخت کے تنے میں سے دودھ بہنے لگا، وہی دودھ جو بکریوں اور گایوں سے حاصل ہوا تھا، وہی دودھ جو بکریوں اور گایوں سے حاصل کیا جاتا ہے آج ایک درخت سے دریا کی طرح بہ رہا تھا۔ وہ دودھ زمین پر بہتے ہوئے ایک چھوٹی سی نہر کی شکل اختیار کر گیا۔ گاؤں کے لوگ حیران کھڑے تھے، کوئی چیخا، کوئی سجدے میں گر گیا، کوئی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ درویش خان پیچھے ہٹنے لگا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ اس معجزے کو جھٹلا نہیں سکتا تھا لیکن پھر بھی وہ بول پڑا، یہ جادو ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی بزرگ نے نرمی سے کہا، یہ جادو نہیں، یہ حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، یہی رب کی قدرت ہے۔ کیا انسان کسی درخت کو دودھ دینے پر مجبور کر سکتا ہے؟ بزرگ نے درویش خان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ درویش خان کچھ کہہ نہیں سکا، اس کی زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ اسی لمحے زینب آگے بڑھی، اس کے قدم مضبوط تھے۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، ابا، سچائی کو جھٹلاؤ مت، یہ دنیا ایسے ہی نہیں بنی، اسے کسی نے بنایا ہے، وہی ہے جو سب کی سنتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی درویش خان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اس کے گھٹنے کمزور ہونے لگے، وہ زمین پر گر گیا اور اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھا کر پہلی بار پکارا، اگر واقعی کوئی خدا ہے تو مجھے سچ دکھا دے، اگر تو حقیقت میں ہے تو میرے دل سے یہ پردہ ہٹا دے۔ اور اسی لمحے ہوا میں ایک میٹھی خوشبو پھیل گئی جیسے رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہوں۔ درخت کی شاخیں مزید جھکیں جیسے وہ اس اعلان کی تصدیق کر رہی ہوں۔ درویش خان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ زمین پر سجدے میں گر گیا اور کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گاؤں میں ایک سناٹا چھا گیا، پھر ایک ایک کر کے لوگ روتے ہوئے اس درخت کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ سچ ہے، یہ شخص نے چیخ کر کہا، یہ سچ ہے، ایک شخص نے چیخ کر کہا، اللہ موجود ہے، اور پورا گاؤں روشنی کی دہلیز پر آ گیا، پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی شخص سچائی کی تلاش میں خلوص دل سے نکلے اور دعا کرے تو اللہ ضرور اس پر حق واضح کر دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اسے لائک شیئر کریں اور